یہ کلاس ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہاں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد انہیں جو ہے فتح حاصل ہوئی، اور اسی دوران آپ کے جو آپ کے پاس کچھ قیدی بھی آئے۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی لگ بھگ، اور اس میں 17 جو ہے 17 کے قریب، 17 یا میکسیمم بعض جگہوں پہ 70 کی روایت آتی ہیں کہ 70 کی تعداد میں لوگ موجود تھے جو کہ مارے گئے تھے کفار کے۔ اس دوران جو 6000 قیدی آئے ان میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی شامل تھیں، اور حضرت شیمہ جو کہ آپ کی رضائی بہن جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں قیدیوں، جب ان تمام قیدیوں میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھایا اور انہیں وہاں بڑے پیار سے بٹھایا اور کہا کہ اے شیمہ، تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو یا پھر اپنے گھر واپس چلی جا سکتی ہو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو حضرت شیمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں بھیجا، واپس بھیج دیا، اور ساتھ جاتے جاتے جو ہیں تحائف بھی بھیج دیے۔ اب دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا جو یہ سلوک تھا اپنی رضائی بہن کے لیے، یہ بھی بڑا خوبصورت جو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، اسلامی تاریخ میں۔ اس کے بعد جو غزوہ اوتاس کے بعد آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ محاصرہ جو ہے 20 دن تک جاری رہا۔ 20 دن جاری رہنے کے بعد جو ہے آپ کو فتح حاصل ہوئی، اور پھر آپ کو مال غنیمت آپ کے ہاتھ آیا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اس سے پہلے اتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ پہلے کبھی نہیں لگا۔ اس کی تعداد جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی تعداد تقریباً کتنی تھی؟ اس کی تعداد جو ہے وہ بیسیکلی تھی کہ 24,000 اونٹ تھے، اور 40,000 بکریاں تھی، اور 4,000 اوقیہ چاندی ہاتھ آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ جو نو مسلم تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو زیادہ دیا اور انصار اور مہاجرین کو کم دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت عملی سے لاخبر جو ہیں، بے خبر جو تھے انصار، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شکایت کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شکایت بڑے انداز میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ مال غنیمت دے دی ہے اور ہمیں کم دی ہے۔ تو اس کی اطلاع جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جب انصار آپ کے پاس آئے تو آپ نے بڑی خوبصورت تقریر کی، اور اس میں آپ نے یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کیے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ وہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ تو یہ خطبہ سن کے جو انصار تھے وہ کہتے ہیں دہاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے کہ ہم کس چیز کے لیے ہم پریشان ہو رہے تھے اور ہم کس چیز کے لیے شکوہ کر رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، ہمیں نہیں چاہیے مال غنیمت، یا ہمیں نہیں چاہیے یہ تمام چیزیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے واقعہ ہم نے اسٹڈی کیا۔ اب ہم اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہماری بک میں موجود ہیں غزوہ حنین کے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حنین جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک آبادی تھی، اور یہاں پہ دو قبیلے رہ رہے تھے، بنو ثقیف اور بنو حوازن، جن کا جو کہ لات بت کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم مرد میدان ہیں، آج تک مسلمانوں کا کسی مرد سے مقابلہ نہیں ہوا اور ہم بڑے جنگجو ہیں۔ اور یہ غلط بات نہیں تھی، وہ واقعی بڑے بہادر لوگ تھے۔ اور جب انہوں نے کیا کیا، اندر کھاتے جو ہے فتح مکہ کے بعد تیاری کرنا شروع کر دی، اور تیاری کے دوران جب اس کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر، جس میں سے 10,000 جو ہیں وہ انصار و مہاجرین تھے، 2,000 جو تھے وہ نو مسلم تھے، ان کو لے کے حنین کے مقام پر پہنچے۔ حنین کے مقام پہ کیا ہوا کہ آپ پہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، انہوں نے آپ پر تیروں سے حملہ کر دیا، جس سے نو مسلم جو ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس میدان میں جب پہنچے تھے، چونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑی زیادہ تھی، اور اسی دوران انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ آج جو ہے والا کون ہم پہ غالب آ سکتا ہے۔ تو اسی بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا اور وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکی۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب اس پہ حملہ ہوا اور مسلمان چونکہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ فخر کر رہے تھے،
لیکن اس کے باوجود 9 مسلم گھبرا کے بھاگ گئے تھے اور دشمن غالب آ گیا. لیکن اس کے بعد خیر کہہ لیں کہ غزوہ احد میں جس طرح سے ہوا، بالکل حنین میں بھی اس طرح سے ہوا. بعد میں مسلمانوں کا جو ہے پلڑا بھاری ہو گیا تھا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. اسلام دشمنی میں ان قبائل میں 2 بڑے گروہ تھے، ایک حوازن تھا اور ایک ثقیف تھا. ان دونوں قبائل کو اسلام سے سخت نفرت تھی اور کہتے ہیں کہ بنو ثقیف اور بنو حوازن عرب کے سب سے بہادر قبائل سمجھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بنو ثقیف جو ہے قوم سمود کی اولاد میں سے تھے. قوم سمود کی اس کی جو ہے قوم تھی جن کی طرف کس کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت صالح کو بھیجا گیا تھا. وہ سارا اونٹنی والا ماجرا بھی میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی حضرت صالح کی تعلیمات کی اور اللہ کی تعلیمات جو انہیں سکھائی جاتی تھی، جو انہیں بتائی جاتی تھی، اس کی نافرمانی کرتے تھے. خیر ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو کہتے ہیں یہ انہی کی نسل میں سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے جی حملے کی تیاری. حملے کی تیاری میں کہ حوازن نے مکہ معظمہ پر حملے کی تیاری کر لی تھی. انہوں نے بنو نصر اور بنو جو ہے حلال اور بنو ثقیف کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اس طرح سے یہ تعداد جو ہے ہزاروں تک جا پہنچی. اس کی ایگزیکٹ تعداد نہیں جو ہے وہ ہمیں ہسٹری میں ملتی ہے کتنی تعداد ہوئی تھی. خیر کہہ لیں کہ یہ 2-3 جو ہے گروہ مل گئے تھے. یہ لوگ بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق احوال کے لیے ایک صحابی کو بھیجا تو انہوں نے حملے کی تیاری کی تصدیق کی. پہلے ہی فریقین جو ہیں وہ دشمن وہ تیاری کر رہے تھے. تو اس کی جب آپ کو اطلاع ملی، قوت کا غرور. حوازن اور ثقیف عرب کے جنگجو اور طاقتور قبیلے تھے. وہ جو ہے ان کو اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، اس لیے فتح مکہ کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن قبائل کے ساتھ جو ہے مقابلہ ہوا ہے، جن کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، وہ مرد میدان تھے ہی نہیں. وہ بڑے کمزور سے لوگ تھے اور ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں. ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ طاقتور ہے، کون جو ہے وہ جیت جاتا ہے. روانگی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی افواج کو ساتھ لے کر نکلے تھے اور وہاں پر کہہ لیں کہ 12,000 میں یہ یاد رکھنا ہے کہ 10,000 جو ہیں لوگ وہ انصار مہاجرین اور 2,000 کی جو تعداد ہے وہ 9 مسلموں کی تھی جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے لیے وہاں پر موجود رہے اور آپ نے تبلیغ اسلام کی. خیر یہ آپ کی بک میں بھی آیت لکھی ہوئی ہے جو کہ میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں کہ اور حنین کو یاد کرو جب تم اپنی کثرت پہ نازا تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وہ سب کے تنگ ہونے لگی اور تم پھر پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. تو یہ تو سارے حالات و واقعات ہیں حنین کے. جی کلاس, if you have any question you can ask.